أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك آمين نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما آمين علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين اللهم لا سهل إلا ما آمين جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا آمين الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب يسر آمين ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरत ताहा आयत नंबर 8 से 12 तक आज हम पढ़ेंगे। लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله हमजा की अदायगी को दुरुस्त रखिए। लफ्ज अल्लाह जबर अगर पहले आ जाए तो फिर पुर पढ़ा जाता है। खड़ी जबर को आपने पढ़ना है, 2 हरकत तक लंबा करना है। अल्लाहु الله ला इलाहा لا إله इल्लाहु إلا هو लहुल अस्मा له الأسماء الحسنى. الحسنى. الله لا إله إلا هو 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 له الأسماء الحسنى له له الأسماء الأسماء الحسنى الحسنى. له الأسماء الحسنى له له الأسماء الأسماء الحسنى الحسنى. له الأسماء الحسنى له له الأسماء الحسنى. الأسماء وهل أتاك وهل أتاك وهل أتاك وهل أتاك حديث موسى حديث حديث موسى موسى. وهل أتاك حديث موسى
وهل أتاك أتاك حديث حديث موسى موسى وهل أتاك حديث موسى وهل وهل أتاك أتاك حديث حديث موسى موسى إذ رأى إذ رأى إذ رأى إذ إذ رأى رأى نارا نارا فقال فقال لأهلهم كثوا لأهلهم لأهله كثوا لأهلهم كثوا لأهلهم كثوا إني 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 آنست آنست نارا لعلي نارا لعلي نارا لعلي نارا لعلي آتيكم آتيكم منها منها بقبس بقبس أو أجد أو أجد على على النار هدى على النار النار هدى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى إذ إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي منها بقبس أو أجد على النار هدى قبس أو أجد على النار هدى إلى नहीं है علن है على النار هدى على على النار النار هدى هدى فلما أتاها فلما أتاها أتاها نودي نودي يا موسى يا يا موسى موسى فلما أتاها نودي يا موسى فلما أتاها أتاها نودي يا يا موسى موسى
فلما أتاها نودي يا موسى. فلما فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. إني إني أنا أنا ربك ربك إني أنا ربك. إني أنا أنا ربك ربك यहाँ पर लफ्ज अना आप देख रहे हैं, यहाँ पर अलिफ मद्दा है, नून पे जबर है और उसके बाद अलिफ है, लेकिन ये अलिफ अगर हम इसको कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं तो फिर हम इसको नहीं पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। अगर हम वक्फ कर रहे हैं तो फिर हम इसको अना कह के वक्फ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मिड में हैं तो और हमारी तजवीद जारी है तो उसमें आप इसको अलिफ को ड्रॉप करके पढ़ेंगे। ठीक है। इन्नी अना रब्बुक। إني إني أنا أنا ربك ربك فاخلع فاخلع نعليك نعليك عليك إنك 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 بالوادي المقدس طوى. بالوادي بالوادي المقدس المقدس طوى طوى بالوادي بالوادي المقدس طوى. المقدس المقدس طوى طوى إني أنا ربك فاخلع نعليك. إني أنا إني ربك أنا ربك فاخلع فاخلع عليك عليك إني أنا ربك فاخلع نعليك. إني إني أنا أنا ربك ربك فاخلع فاخلع عليك عليك إنك بالوادي المقدس طوى. إنك إنك بالوادي بالوادي المقدس المقدس طوى طوى إنك بالوادي المقدس طوى. إنك بالوادي بالوادي المقدس طوى المقدس طوى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत ताहा कल हमने उसका आगाज़ किया जो एक मक्की सूरत है और इस के बारे में जो हमने कल तज़किरा पढ़ा कि अमूमन ये गुमान किया जाता है कि हिजरत हबशा के बाद ये नाजिल हुई और हज़रत उमर के कबूल इस्लाम से पहले ये नाजिल हुई और यही वो सूरत है जिसके बारे में करीब गुमान है कि इसी सूरत को सुनने के बाद हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया। इसका आगाज़ आप देखिए तो इंतहाई आगाज़ में ही अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात का इंट्रोडक्शन करवाया, अल्लाह ताला ने अपनी किताब का तज़किरा फरमाया और अल्लाह ताला ने अपनी अपनी कुदरत कामिला का और इक़्तिदार आला का इज़हार फरमाया है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुरान इस वजह से नाज़िल नहीं किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुशक्क़त में पड़ जाएं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी क्या थी कि ये कुरान लोगों तक पहुँचा दें। कुरान का जो पैगाम है, अल्लाह ताला का जो पैगाम है कुरान के ज़रिए जो अल्लाह ताला ने वही की सूरत में नाज़िल फरमाया है, ये तमाम दुनिया के इंसानों तक पहुँचा दें।
لیکن اس میں اپنے آپ کو نہ گھلائیں، کیونکہ آپ کے اوپر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی یہ اپنے دل میں ایک لگن رکھتے تھے، خواہش رکھتے تھے کہ لوگ اسلام کو قبول کر لیں، حق کو قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، اور اس کی وجہ سے وہ انتہائی پریشان رہتے تھے اور انتھک محنت کرتے تھے، اور اسی چیز کے اوپر وہ گھلتے بھی تھے اور پریشان بھی ہوتے تھے، اور مشرکین مکہ آپ کا مذاق بھی اڑاتے کہ آپ کو قرآن نے مشقت میں ڈال دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِلَّا تَذْکِرَةً لِمَن یخشیٰ، یہ تو صرف ان کے لیے یاد دہانی ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ اگر وہ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ اور تنزیلا من خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے اس قرآن کو اتارا، وہ ذات ہے کہ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، جس نے زمین کو پھیلایا اور آسمان کو اونچا بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے عرش کو پسند فرمایا اور عرش پر مستوی ہو گیا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اور اس کے علم کا احاطہ زمین و آسمان کی ہر چیز کے اوپر ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر اور پوشیدہ نہیں ہے، چاہے وہ آسمان کی بلندیوں پر ہو، چاہے وہ زمین کے اوپر ہو، سطح زمین کے اوپر ہو، یا پھر زمین کی اتھا گہرائیوں کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو کوئی بھی بات ایک جنرل اصول کے طور پر اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی بات اگر وہ بلند آواز سے کہی جائے، راز کے طور پر کہی جائے، یا دل کے اندر مخفی رکھی جائے، اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے اس کو جانتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر دین اسلام کا کام بلند آواز سے کیا جائے، ڈھکے چھپے رازداری کے ساتھ کیا جائے، یا پوشیدہ رکھا جائے، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اسی طرح وہ دشمنان اسلام کے دشمن جو اسلام کے خلاف سازشیں چلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ علانیہ آپ کو تنگ کریں، یا پھر وہ آپ کے پیچھے سازشیں کریں، یا کوئی بری ارادے اور نیت رکھیں، تو وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، لا نہیں الہ کوئی الہ الا مگر ہوا وہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ کی ذات ہے جو لائق عبادت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اور وجہ لائق عبادت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کو احاطہ رکھ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، اور اس کی دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ لہو اسی کے لیے ہے، اسماء سب نام، الحسنہ اچھے، جس طرح قرآن پاک کے اندر اگر ہم پڑھیں تو قریب قریب جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں وہ ہمیں 99 کے قریب صفاتی نام ملتے ہیں، لیکن اگر آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو اس کے علاوہ بھی بے شمار نام ہیں، صفاتی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ملتے ہیں، اور جو ان صفاتی ناموں کو یاد کرتا ہے اور ان کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے اور رحمان ہے، جو نہیں رکھا جا سکتا، وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو زیبا نہیں ہے کہ وہ اس نام کو رکھے۔ صفاتی ناموں کو بہرحال رکھا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو ذاتی نام ہے اللہ اور رحمان، وہ اللہ تعالیٰ کا بہرحال ذاتی نام ہے، وہ کسی اور کو نہیں رکھنا چاہیے۔ وحل اور کیا ہے، اور کیا عطا کا آئی آپ کے پاس حدیث بات موسیٰ علیہ السلام کی، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ عرب کا وہ ماحول اور وہ وقت جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے اندر مبعوث کیا گیا تھا، اس وقت وہاں پر کثیر تعداد میں یہودی آباد ہوئے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو وہ جانتے تھے کہ یہاں پر اللہ کے آخری پیغمبر نے تشریف لانا ہے، اس وجہ سے وہاں پر بے شمار اکثریت تعداد میں یہودی بستے تھے، اور اس کے علاوہ عیسائی بھی ہوتے تھے، اور روم کی وجہ سے وہاں پر لوگ جانتے تھے حضرت
موسیٰ کا تذکرہ وہ لوگ جان چکے تھے اور ان کو پہچانتے بھی تھے۔ پھر اس کے علاوہ یہاں پر جو تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا جا رہا ہے وہ قریب قریب ایسے ہی حالات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درپیش تھے، اور فرعون کے جو حالات تھے اور جو اس کا طرز عمل تھا وہ مکہ کے کافروں کے ساتھ ملتا جلتا تھا، جس سے ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو تنبیت کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی اختیار کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پوائنٹ اٹھایا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طریقے سے نبوت پر سرفراز کر دیا گیا، اور کسی طریقے سے کوئی فرشتہ اترا نہیں، اور کسی کو بھنک نہیں پڑی، اور آرام سے یا اچانک سے آپ کو نبوت کے عہدے پر سرفراز کر دیا گیا۔ تو یہاں پر یہ سارے واقعات ان کے بہت سارے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، جو یہاں سے شروع ہوتا ہے ہوا حل عطا کا، اور کیا آپ کے پاس آئی حدیث بات موسیٰ علیہ السلام کی، اذ جب رعا اس نے دیکھی نارن آگ، جب حضرت موسیٰ نے آگ دیکھی، فقالا تو کہا لأہلہ اپنے گھر والوں سے، کثو کہ تم ٹھہرو۔ یہاں پر کثو کیوں پڑھا گیا ہے؟ کیونکہ تیسرا جو لیٹر ہے اس کے اوپر پیش ہے، اس کی وجہ سے ہم حمزہ کے اوپر پیش لگائیں گے۔ کثو تم ٹھہرو، انی بے شک میں نے آنستو دیکھی ہے، نارن آگ، لعلی شاید کہ میں آتی کم لے آؤں تمہارے پاس، منہا اس میں سے، بقبسن انگارہ یا سلگتی ہوئی لکڑی، او یا اجدو میں پاؤں، علی اوپر، الناری آگ کے، ہدن رہنمائی۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں ان 10 سال گزارنے کے بعد اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ واپسی کا سفر مصر کی طرف کرتے ہیں، تو راستے میں اندھیرا ہو جاتا ہے، رات پڑ جاتی ہے، اور سردی کا موسم ہوتا ہے، شدید سردی کا موسم ہوتا ہے، اور اس دوران میں حضرت موسیٰ اپنا رستہ بھول جاتے ہیں اور وہ بھٹک جاتے ہیں، وہ گم ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ دور ان کو آگ جلتی ہوئی نظر آتی ہے، تو وہ سوچتے ہیں، اپنے اہل خانہ سے کہتے ہیں کہ تم یہاں پر رکو، ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ایسی آگ کا بندوبست کر لوں جس سے ہمیں روشنی بھی میسر ہو، اور اس سے حرارت بھی حاصل کی جا سکے، اور یا پھر کم از کم وہاں پر کوئی ایسا انسان مجھے مل جائے جس سے میں آگے کا راستہ پتا کر سکوں کہ مجھے آخر اب جانا کس طرف ہے۔ تو یہ وہ وقت تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی طرف راستہ دکھایا، ان کو دنیاوی راستے کی فکر تھی، اللہ تعالیٰ نے عاقبت کا صحیح راستہ ان کو دکھایا۔ تو کیا ہوا؟ فلما پھر جب اتاہا وہ پہنچا، وہاں پہنچا، نودیا آواز آئی، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ اب یہ وہاں پر جب پہنچے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ہے جس کے اندر آگ جل رہی ہے، اور اس آگ کی وجہ سے وہ درخت روشن ہے، اور وہ اور زیادہ سرسبز اور شاداب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ شاکنگ تھی، بہت زیادہ حیران کن تھی۔ پھر اس کے بعد اسی میں سے آواز آتی ہے، کیا آواز آتی ہے؟ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ اے موسیٰ، انی بے شک میں ربک تیرا پروردگار ہوں، فخلع بس اتار دے، نعلیک اپنی جوتیاں، انکا بے شک تو، بالوادی میدان میں ہے، المقدسی پاک، طوا کے میدان میں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بذات خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، اور آواز جب آتی ہے تو آواز کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ حضرت موسیٰ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ آواز دائیں سے آ رہی ہے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، آگے سے یا پیچھے سے، اس لیے وہ بہت زیادہ ہمتن گوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے، تو اس کا فوراً سے جواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انی انا ربک میں تمہارا پروردگار ہوں، فخلع نعلیک بس اپنی جوتیاں اتار دے۔
انکا بالواد المقدس طوا، دوسری جو چیز ان کے ذہن میں تھی کہ میں بھٹک کر کس سائڈ پر آ گیا ہوں اور یہ کون سا مقام ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو طوا کے پاک میدان میں کھڑا ہوا ہے، وَأَنَا، اور میں نے اخترتُکا، تجھے منتخب کیا ہے، فَاسْتَمِعْ، بس تو غور سے سن، لما، اس کو جو یوحا، وحی کی جائے۔ تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آگے آنے والے اسباق میں آپ کو میں دوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر کثیر۔ وعلیکم